بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 3 صفحہ 8 اشارہ ڈی 8D، سورہ البقرہ آیت 61۔ ہم سورہ بقرہ کے دوسرے 5 صفحات لے رہے ہیں، 6، 7، 8، 9، 10۔ ہم نے اب تک 2 صفحے پڑھ لیے ہیں جس کے اشارات ہیں ہدایت اور نتیجہ۔ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت بنی اسرائیل کو کہ نیک کام کرو اس دن کے لیے۔ علم فرعون سے نجات، یہ 7واں صفحہ ہے۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، یا مختصر فرعون 40 FF، فرعون 40، بچڑا دکھاؤ اللہ کو۔ علم اور ہم 8واں صفحہ پڑھ رہے ہیں، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا ڈیمانڈ، مطالبہ اور سزا، یا مختصر بستی، پانی، کھانا، سزا۔ علم تو چوتھا اشارہ لیتے ہیں ہم، سزا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر جو نعمتیں تھیں اس کا بیان کرتے ہوئے ان کے رد عمل پر سزا کا بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں جو اسباق ہیں وہ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت آمیز اور دردناک سزا دی گئی، اور یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا، اور ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی۔ نئے الفاظ ہیں 302، تو یہاں کم ہیں الفاظ، بعض وقت بڑھ جاتے ہیں، لیکن اوسط وہی کہ لائن میں 2 نئے الفاظ۔ تو اب ہم لیتے ہیں لفظی و فقری ترجمہ اور شرح، ٹکڑے ٹکڑے میں لیں گے۔ یہ آیت پہلے سے چل رہی ہے، اس کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کے، یعنی اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ وَضُرِبَتْ، اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، ضربہ یعنی اس نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا، ضربت وہ ماری گئی، یہاں پر ڈالی گئی مفہوم کے اعتبار سے آ گیا، اور ڈال دی گئی علیہم ان پر، الذلت والمسکنہ، اردو کے الفاظ سے ہیں ذلت، المسکنہ مسکینی یعنی محتاجی، ذلت اور محتاجی۔ وَبَاءُوا، یہ نیا لفظ ہے، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ۔ تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں فریز کی، وَبَاءُوا، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، وَبَاءُوا بغضب، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ۔ علم بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، نہ صرف یہ کہ اللہ کے احکام کو توڑا بلکہ ان کا احترام بھی نہیں کیا، نہ نبی کا احترام کیا، نہ اللہ کے احکامات کا احترام کیا، تو اللہ نے بھی ان کو ذلیل کر دیا اور ان پر محتاجی ڈال دی۔ ذلت کیا ہے؟ یعنی طاقت و اقتدار ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت رہنا۔ اور محتاجی کیا ہے؟ رزق کی کمی، دنیا کی لالچ، کم ہمتی وغیرہ۔ سخط ایک دوسرا لفظ ہے، یہاں پر فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ تو غضب سے پہلے ہوتا ہے سخط، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخط ہی سے پناہ مانگی ہے، غضب تو دور کی بات ہے۔ جیسے آپ کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں آپ کے غصے کے، سخط کے بدلے میں۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں آپ کی سزا سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ سے، یعنی آپ کی ناراضی اور سزا سے۔ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، میں آپ کی حمد و تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اور دوسری دعا میں ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں۔ واعوذ بک من سخطک والنار، اور میں تیری ناراضگی سے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو سخط اس سے کم ہے، غضب بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سخت ہی سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔
چلیے ترجمہ کیجئے. وَضُرِبَتْ اور ڈال دی گئی علیہم ان پر الذلہ ذلت والمسکنہ اور محتاجی وباءوا اور وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ من اللہ اللہ کے بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ. علم. اب ہم آگے چلتے ہیں آخری ٹکڑا اس آیت کا جو بہت لمبی آیت ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے. ذالک یعنی یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے ہوا کہ یہ اس لیے کہ وہ کانوا یکفرون انکار کرتے تھے بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیتوں کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے. ذالک یہ بما اس لیے ہوا کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی عصیان سے وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھتے تھے کانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھتے تھے. ذالک بِأَنَّهُمْ یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور نبیوں کو قتل کرتے تھے. پہلی دو جو وجوہات بتائی اللہ تعالیٰ نے کیوں سزا دی انہیں ذلت و مسکنت کی محتاجی کی کہ وہ نمبر ایک اللہ کی آیتوں پر نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے یکفرون بآیات اس کا کفر کرتے تھے انکار کرتے تھے. اور دوسرا نبیوں کو قتل کرتے تھے. گویا سب سے بہترین انسانوں کی نصیحتوں کو سننا بھی ان کو پسند نہیں تھا. اور یہ دونوں چیزیں یعنی کفر اور قتل اس لیے شروع ہوا یا اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے نافرمانی شروع کی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون اور یہ کہ وہ حد سے اللہ تعالیٰ نے جو قائم کردہ حدیں بنائی تھی اللہ نے جو حدیں بنائی تھی اس سے وہ تجاوز کرتے تھے. چلیے پریکٹس کرتے ہیں ہم. ذالک بانہم یہ اس لیے ہوا کہ وہ کانوا یکفرون وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق بغیر حق کے. علم. ذالک یہ بما اس لیے ہوا کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھتے تھے. علم. تو یہاں پر اسباق کیا ہیں؟ بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت آمیز اور دردناک سزا دی گئی اور یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا. اور یہ سب شروع کب ہوا؟ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے بڑھتے چلے گئے. تو ہم دعا کر سکتے ہیں کئی دعائیں ہو سکتی ہیں. ایک دعا کہ اے اللہ مجھے ذلت و محتاجی اور تیرے غضب سے محفوظ رکھ. اور پلان یہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ان سزاؤں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا جو اللہ نے نافرمان لوگوں کو دی ہیں تاکہ میں تمام برے کاموں اور بری عادتوں سے بچ سکوں. اب ہم لیتے ہیں اسماء اور افعال کو. اسماء میں ہیں آیات. اس کی واحد کیا ہے؟ آیہ. تو آیہ کی جمع آیات. نبیین نبی کی جمع انبیاء بھی ہے نبیون بھی ہے نبیین بھی ہے. ٹھیک ہے نبیون نبیین تو ایک ہی بات ہے. تو بتائیے آیہ کی جمع آیات. نبی انبیاء نبیون نبیین. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال. ضربت ضربت اشارہ کیجئے ٹی پی آئی. ضربت پیسو وائس ہے مجہول ہے. یہ ہوا ضربا ہیا ضربت اس عورت نے مارا. ضربت وہ ماری گئی یہاں پر ہے ڈال دی گئی. ضربت پیسو وائس ہے تو اس نے مارا کیا ہوگا؟ ضربا. میرے بات دہرائیے. ضربا یضرب اضرب ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب ضرب ضارب مضروب ضرب.
غضب اشارہ کیجئے، غضب غضب غصہ، ٹھیک ہے، تو دہرائیے غضب یغضب اغضب، غضب یغضب اغضب، غاضب مغضوب غضب، غاضب مغضوب غضب. غضب. علم. یکفرون، یہ تو آپ جانتے ہیں، یکفرون ٹی پی آئی کیا ہوگا؟ وہ کفر کرتے. تو کانو یکفرون وہ کفر کرتے تھے، لیکن یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، تو اس نے کفر کیا کفر. دہرائیے کفر یکفر اکفر، کفر یکفر اکفر، کافر مکفور کفر، کافر مغفور کفر. کفر. جی. اور یقتلون اشارہ کیجئے، یقتلون یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، لیکن کانو یقتلون وہ قتل کرتے تھے، تو اس نے قتل کیا، کیا ہوگا؟ قتل. دہرائیے قتل یقتل اقتل، قتل یقتل اقتل، قاتل مقتول قتل، قاتل مقتول قتل. علم. اچھا اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال. الذلہ، یہ کمزور نہیں ہے لیکن ایک طرح سے کمزور ہی ہے، 2 لیٹر سیم ہیں، تو بہرحال ذلہ بتائیے. ذلہ یہ ہے ٹی پی آئی، اور وہ ذلیل ہوا ذلہ، ٹھیک ہے، تو دہرائیے ذلہ یذل ذلہ، ذل یذل ذلہ، ذلیل ڈیش ذل، ذلیل ڈیش ذل، ذل اور ذلہ دونوں بھی ٹھیک ہے. علم. دوسرا ہے باؤ، ٹھیک ہے، باؤ جیسے فعلو ہے اس وزن پر ہے، ٹی پی آئی اس کا ہوگا باؤ، اور یہ بھی بہت کم قرآن میں آیا ہے، تو ہم جو ہے اس کا صرف فعل ماضی و مضارع پریکٹس کر سکتے ہیں. باء یبوء، بتائیے باء یبوء. علم. باقی بائن ڈیش بوا، یہ واللہ عالم قرآن میں نہیں آیا ہے. عصو کی کا ٹی پی آئی اشارہ کیجئے، عصو عصو انہوں نے نافرمانی کی، تو عصا اس کا سنگولر ہے، جیسا ہم نے پچھلے کورس میں دیکھا، عصا اس نے نافرمانی کی. تو میرے بات دہرائیے عصا یعصی اعصی، عصا یعصی اعصی، عاصم معصی معصیہ، عصا یعصی اعصی، عصا یعصی اعصی، عاصم معصی معصیہ، عاصم معصی معصیہ، اور عصیان بھی یہ آتا ہے. تو علم. اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال. مزید فی افعال ہیں یعتدون، لیکن ابھی ہم نے اس کو سیکھا نہیں، بعد میں سیکھیں گے. الحمدللہ. 7 ہوم ورک کو مت بھولیے، 2 دعاؤں کو بھی مت بھولیے، ویڈیو سے پڑھیے، پڑھائیے، مل کر سیکھیے، ٹیچر بنیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum